السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ واقعہ کی تفسیر جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم آج اس تفسیر کا 13واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم آیات نمبر 75 سے 79 تک کی تلاوت، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے ان آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ترجمہ: فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستاروں کی جگہ اور ان کے محل طلوع و غروب کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ وہ قرآن کریم ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ و مکنون کتاب میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اسے مس نہیں کر سکتا۔ ان آیات کی تفسیر: صرف پاکیزہ افراد حریم قرآن تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان بہت سے مباحث کے بعد جو گزشتہ آیات میں قیامت کے بارے میں 7 دلیلوں کے ساتھ آئے، ان آیات میں گفتگو قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں ہے، کیونکہ مسئلہ نبوت اور مسئلہ نزول قرآن مبدأ و معاد کے مسائل کے بعد اہم ترین اعتقادی ارکان کو تشکیل دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید توحید و معاد جیسے 2 اصولوں کے پس منظر کے لیے عمیق بحث پیش کرتا ہے، اور مسئلہ نبوت اور نزول قرآن کے مرتبے کا استحکام توحید و معاد کا استحکام شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بڑی قسم کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہوئے فرماتا ہے، قسم ہے ستاروں کی جگہ کی اور ان کے محل طلوع و غروب کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بہت سے مفسرین کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لا یہاں نفی کے معنی میں نہیں بلکہ زائدہ ہے اور تاکید کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں یہی تعبیر روز قیامت نفس لوامہ، مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار اور پروردگار شفق کی قسموں کے سلسلے میں آئی ہے۔ بعض دوسرے مفسرین لا کو یہاں نفی کے معنوں میں لیتے ہیں اور اسی طرح اشارہ سمجھتے ہیں کہ موضوع قسم اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، جیسا کہ روز مرہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں فلاں چیز کی قسم نہیں کھاتا، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن میں خدا کی پاک ذات کی صراحت کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے۔ تو کیا ستارے خدا سے بہتر و برتر ہیں کہ ان کی قسم نہ کھائی جائے؟ مفسرین نے مواقع نجوم کے بارے میں متعدد تفسیریں پیش کی ہیں۔ پہلی وہی جو ہم نے ابھی بیان کی، یعنی ستاروں کی جگہ اور ان کے مدار و گزرگاہ کی قسم۔ دوسرے یہ کہ مراد ان کا محل طلوع و غروب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ستاروں کا قیامت میں گزرنا مراد ہو۔ بعض نے اس کی صرف ستاروں کے غروب کے ساتھ تفسیر کی ہے، اور بعض نے چند روایات کی پیروی کرتے ہوئے اسے قرآن کی مختلف حصوں کے مختلف زمانی فاصلوں کے ساتھ نزول کی طرف اشارہ سمجھا ہے، کیونکہ نجوم نجم کی جمع ہے، وہ تدریجی کاموں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے، اور ان سب معانی کے درمیان منافات بھی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب معنی زیر بحث آیت کی تفسیر میں شامل ہوں، لیکن پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب نظر آتی ہے، کیونکہ ان آیات کے نزول کے وقت اکثر لوگ اس قسم کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہم پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ آسمان کے ستاروں میں سے ہر ایک کی معین جگہ ہے، اور اس کا مدار قانون جاذبہ و دافعہ کے مطابق معین و مقرر ہے، اور بہت ہی دقیق حساب کے مطابق ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی سرعت رفتار ایک معین پروگرام کے مطابق طے پائی ہے۔ جو کرے
زیادہ دور واقع ہیں، ان کا بالکل ٹھیک حساب لگانا اگرچہ ممکن نہیں ہے، لیکن نظام شمسی جو ہم سے قریب کے ستاروں کا خاندان تشکیل دیتا ہے، اس میں صحیح مطالعہ بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اس کے مداروں کا نظام اس حد تک قطعی اور صحیح حساب ہے کہ انسان کے دماغ کو حیران کر دیتا ہے۔ جس وقت ہم اس نقطے کی طرف توجہ کریں کہ ماہرین کی گواہی کے مطابق صرف ہماری کہکشاں میں تقریباً 1000 ملین ستارے موجود ہیں، اور عالم میں اس کے علاوہ بہت سی کہکشائیں ہیں جن میں سے ہر ایک کی ایک مخصوص سمت ہے، تو ہمیں قرآن کی اس قسم کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماہرین علم افلاک کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ستارے جو اربوں سے زیادہ تعداد میں ہیں، ان میں سے بعض کو بغیر کسی مددگار آلے کے صرف اپنی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان میں سے بہت زیادہ حصے کو سوائے ٹیلیسکوپ کی مدد کے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ ان ستاروں کا ایک حصہ تو ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، صرف مخصوص قسم کے وسائل سے ان کی تصویر لی جا سکتی ہے۔ یہ سب اپنے مخصوص مدار میں تیرتے ہیں، اور اس بات کا کوئی بھی احتمال نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کسی دوسرے کے ایسے علاقے میں جہاں اس کی کشش کام کر رہی ہو موجود ہو، یا یہ کہ یہ ستارے ایک دوسرے سے متصادم ہو جائیں۔ فی الحقیقت ان ستاروں کا ٹکراؤ ایسا ہی ہے جیسے ہم فرض کریں کہ ایک بحری جہاز جو ایک سمندر میں ہے، وہ دوسرے اس جہاز سے جو دوسرے بڑے سمندر میں ہو ٹکرا جائے، جبکہ دونوں جہاز ایک ہی سمت میں اور ایک ہی رفتار سے چل رہے ہوں۔ اس قسم کا احتمال اگر محال نہیں تو بعید ضرور ہے۔ ستاروں کی کیفیت اور وضع کے سلسلے میں ان علمی انکشافات کی طرف توجہ کرتے ہوئے مذکورہ بالا قسم کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر بعد والی آیت میں پروردگار عالم مزید فرماتا ہے، یہ بہت ہی بڑی قسم ہے اگر تم جان لو، وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، لو تعلمون، اگر تم جان لو کہ الفاظ اچھی طرح گواہی دیتے ہیں کہ انسان کا علم اور اس کی دانش اس زمانے میں اس حقیقت کا مکمل طور پر ادراک نہیں کر سکتے تھے، اور یہ خود قرآن کا ایک علمی اعجاز شمار ہوتا ہے کہ ایسے زمانے میں جبکہ شاید ایک گروہ یہ خیال کرتا تھا کہ ستارے چاند ہی کی میخیں ہیں جو آسمان کی چھت میں ٹھونکی گئی ہیں، اس قسم کا بیان، اور وہ بھی ایسے ماحول میں جو فی الحقیقت جہالت و نادانی سے مملوک تھا، ممکن نہیں تھا کہ ایک عام انسان سے صادر ہو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عظیم قسم کس مقصد کے لیے بیان ہوئی ہے۔ بعد والی آیت اس کے رخ سے پردہ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ قرآن کریم ہے، انہ لقرآن کریم۔ اور اس طرح ان کش فہم اور ضدی مشرکین کو، جن کا ہمیشہ یہ اصرار تھا کہ یہ آیتیں ایک قسم کی کہانت ہیں، یا نعوذ باللہ جنون آمیز باتیں ہیں، یا شعراء کے اشعار کی طرح ہیں، یا پھر شیاطین کی طرف سے ہیں، یہ جواب دیتا ہے کہ یہ وحی آسمانی ہے اور ایسا کلام ہے جس کی عظمت کے آثار بالکل نمایاں ہیں، اور اس کے موضوعات و مضامین اس کے مبدأ نزول کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ صورتحال اتنی واضح ہے کہ محتاج بیان نہیں ہے۔ قرآن کی تعریف لفظ کریم کے ساتھ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ کرم جب خدا سے متعلق ہو تو اس کے معنی احسان و انعام کے ہیں، اور انسان سے متعلق ہو تو قابل تعریف اخلاق و اعمال کے حامل ہونے کے معنی میں ہے۔ مجموعی طور پر عظیم اوصاف کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن کے فصیح و بلیغ لفظوں اور جملوں کے اعتبار سے اس کی ظاہری خوبصورتیوں اور پرکشش موضوعات و مضامین کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ ہر جمال و کمال اور خوبی و زیبائی و خوبصورتی کا مبدأ و منشا ہے۔ جی ہاں، قرآن جس کا کلام ہے وہ بھی کریم ہے، اور خود قرآن بھی کریم ہے۔
اور اس کو لانے والا بھی کریم ہے اور اس کے مقاصد بھی کریم ہیں۔ اس کے بعد اس آسمانی کتاب کی دوسری صفت کو پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ آیات ایک مستور اور پوشیدہ کتاب میں ہیں، فی کتاب مکنون، اس لوح محفوظ علم خدا میں جو ہر قسم کی خطا و لغزش اور تغیر و تبدل سے مسئون ہے۔ واضح ہے کہ وہ کتاب جس کا اس قسم کا سرچشمہ ہے اور اس کا اصلی نسخہ وہاں ہے، وہ ہر قسم کی تبدیلی، خطا اور شک و شبہ سے محفوظ ہے۔ تیسری صفت کے سلسلے میں فرماتا ہے، اس کتاب کو پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ بہت سے مفسرین نے ان روایات کی پیروی کرتے ہوئے جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول ہیں، اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ غسل و وضو کے بغیر قرآن کی تحریر کو ہاتھ نہ لگایا جائے، جبکہ دوسرا گروہ اس آیت کو ایک ایسا اشارہ سمجھتا ہے جو ان پاک و پاکیزہ فرشتوں کی طرف ہے جو قرآن سے آگہی رکھتے ہیں یا وہ قلب پیغمبر پر نزول وحی کا ذریعہ تھے۔ مشرکین جو کہتے تھے کہ یہ کلمات شیاطین نے آن حضرت پر نازل کیے ہیں، ان کے نقطہ نظر کے مقابل بعض مفسرین اسے اس طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے بلند حقائق و مفاہیم کا پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی اور ادراک نہیں کر سکتا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 2 میں پڑھتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے سبب ہدایت ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ پاکیزگی کی کم سے کم حد جو حقیقت جوئی کی روح ہے، وہ قرآن کے کم ترین ادراک کے لیے لازمی ہے، اور جس قدر پاکیزگی و طہارت زیادہ ہوگی، موضوعات و مفاہیم قرآن کا ادراک انسان کے لیے اتنا ہی زیادہ ممکن ہوگا۔ ان تینوں تفسیروں میں کوئی منافات نہیں ہے، لہذا ممکن ہے مفہوم آیت میں یہ سب شامل ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب باقی تفسیر انشاءاللہ کل۔